وہ کہتے ہیں جادو کرے اور وہ بھی کافر کرے اور اثر مصطفیٰ پہ ہو جائے. وہ جو نہیں فرما رہے, فرمانی ایسی بات نہیں ہے. وہ جادو کا مکمل اثر نہ ہو سکا, بس وہ کچھ اس کے جھلک جس کو کہتے ہیں نا وہ تھی جو ظاہر ہوئی, مکمل اثر نہیں ہوا تھا. اور اس میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کچھ نہ کچھ اثر ظاہر ہوا, کیوں؟ فرمایا یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی دلیل ہے کہ آپ کے اتنے کمالات کے باوجود آپ کو کوئی خدا نہیں کہہ سکتا. آپ بشر ہیں, پر محض بشر نہیں کہنا, نوری بشر ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 صفات عطا فرمائی ہیں. آپ بیک وقت بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں. اچھا, بعض لوگ جیسے دیوبندی وہابی ہوتے ہیں, وہ صرف یہ زور دیتے ہیں نہیں نبی بشر ہی بشر ہیں. اور میں کہا جا تم ہی کھچ ہے, تینوں پتہ ہی کوئی نہیں الو جہان کا, تجھے پتہ ہی کوئی نہیں, پڑھے ہی نہیں تم نے قرآن کبھی. نبی اپنی بیٹیاں عثمان غنی کو دے 2 یکے بعد دیگرے, تو ان بیٹیوں کی وجہ سے وہ ذوالنورین بن جائے, تو جس کی بیٹیوں کی وجہ سے عثمان نوروں والا بن گیا ہے, ان بیٹیوں کا باپ نور نہیں ہے؟ کیا جہالت ہے یار لوگوں میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض بشر کہنا یہ غلط ہے, اور محض نور جو کہے وہ بھی غلط ہے. غلط ہے, اس کو نہیں پتا عقیدے کا. اللہ نے اپنے حبیب کو 2 شانیں عطا فرمائی بیک وقت. آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. اور سنو یہاں محبت بھرا جملہ, بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں کوئی آپ جیسا بشر نہیں ہے, اور نور ایسے ہیں کہ کائنات میں کوئی آپ جیسا نور کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ چنگی یار ٹھڈی مشین چلائیے تسی, سبحان اللہ, ٹھڈے ٹھڈے ہو کے پیا دے ہو یار, ہیں تھوڑا سا جا کے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ عقائد بتانا ہماری ذمہ داری ہے. اہل سنت کا کوئی ایک فرد نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کا منکر نہیں ہے. مسئلہ نورانیت سے بنتا ہے. میں کہ بشریت اسا بھی مننی بیٹھے ہیں, پر نور منن لگیا تینوں موت کیوں پوندی ہے؟ تمہیں تے مننا کہ اللہ رب محبوب کریم کے بارے میں ترمذی میں حدیث ہے, حضور جب بات کرتے تھے نا, آپ کے سامنے والے یہ جو 2 دانت تھے ان میں تھوڑا سا خلا تھا, اور یاد رکھ لیں جس کے سامنے والے دانتوں میں خلا ہو نا وہ خوش نصیب بندہ ہوتا ہے. تو فرمایا حضور کے یہاں سے نور نکلتا تھا اور سامنے والی دیواروں پر بھی نور ظاہر ہو جایا کرتا تھا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو جو باتیں کرے اور نور نکلے. اچھا پھر ساری باتیں چھوڑ دو یار, یہ بھی تو ایک بات ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا, آپ نے بڑے کمال کی بات کی. توجہ میری طرف ادھر دیکھیے ذرا. حضرت اماں آمنہ پتہ کیا فرماتی ہے؟ جب میرے بیٹے پیدا ہوئے تو کیا ہوا تھا؟ فرمایا تھے تو میرے بیٹے, سمجھ آئی نا, لیکن عام بشر طرح جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی, لیکن تھا کیا؟ خرج منی نور, فرمایا میرے جسم سے گویا نور ہی نکلا تھا, نور پیدا. تو میں نے کہا جب اماں بھی نور کہے اور اللہ بھی قد جاءکم من اللہ نور کہے, اور حضور کی زبان سے بھی نور نکلے, منہ سے بھی مبارک نور نکلے, نہیں توجہ فرما رہے, اور آپ کی بیٹیاں عثمان غنی کے گھر چلی جائے تو وہ ذوالنور بن جائے, اب بھی تمہیں نورانیت میں شک ہے؟ او بے نورو, تو یہ نور والے ہیں جو مان رہے ہیں نا. لیکن عقیدے کی پوری تفصیل و تشریح یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضور بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں, یہ بات یاد رکھ لیں. اس پر سیر حاصل گفتگو کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے کریں گے. بس اوقات لوگ بڑی الجھنیں پیدا کرتے ہیں, بشر نور کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دن رات اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. آپ بتائیں بشر اور نور ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ آپ توجہ نہیں فرما رہے. 2 چیزیں آپس میں ضد ہوں تو اکٹھی نہیں ہو سکتی. دیکھیں میں مرد ہوں نا تو میری ضد عورت ہے, اب کوئی مجھے مرد بھی کہے عورت بھی ہونا کہ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یا مرد ہے تو یا عورت ہے, ایسے ہی نا. دن ہے تو رات نہیں, رات ہے تو دن نہیں, دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. آپ توجہ نہیں فرما رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اسی طرح اگر نور اور بشر یہ ضد ہوتی تو نور ہوتے تو بشر نہ ہوتے, بشر ہوتے تو نور نہ ہوتے. یہ ضد نہیں ہے.
آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں نا. اوے بشر ہونا یہ بندے کی حقیقت ہے اور نور ہونا اللہ کی عطا کردہ صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو نورانی اب دیکھیں نا, ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے, بتاؤ ایمان نور ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولو بھائی. ایمان کو نور کہا گیا ہے, قرآن کو نور کہا گیا ہے. اب یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں, اگر قرآن نور ہے تو ان کے سینے میں نور آیا کہ کوئی نہ آیا؟ بولو نا. اچھا ایمان بھی نور آ گیا, قرآن بھی نور آ گیا. حضور نے فرمایا العلم نور, یہ علم دین یہ بھی نور ہے. اچھا تیرے پاس قرآن حافظ ہو تو پھر بھی نور آ جائے, کلمہ پڑھ لے تو پھر بھی نور آ جائے, علم حاصل کر لے پھر بھی نور آ جائے. تیرے پاس 3 نور آ جائیں تو پھر بھی بشر رہ سکتا ہے. اس کا مطلب بشر کے ساتھ نور اکٹھا ہو سکتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ. لوگ بڑی عجیب و غریب تشریحات کرتے ہیں بھائی. دوستان گرامی یہ تشریح غلط ہے لوگوں کی. اب اس سے بھی ہٹ جاؤ, ایک سادہ بات کر لیتے ہیں. یہ ہماری آنکھیں جو روشن ہیں, یہ روشنی کو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. نور کہتے ہیں نا. جڑا کہندا نور بشر کٹھے نہیں ہوندا, برف والا سوا مار ہو دی اکھی وچ اونوں کر انا, وہ ڈلے پہ گئے اونوں آ بشر نور تے اکٹھا ہوندا ہی نہیں, تو کیویں ہو گیا ہے؟ اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, یار گل تو ٹھیک ہے مولوی صاحب دی, وہ میرے وچ ہے نور بھی ہے تو میں بشر بھی ہاں, تے جے میں اکٹھا ہو سکنا تے مدینے والا. او بھائی یہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے دائرے بنائے ہوئے ہیں, اور چوڑ تو چوڑ قسم دا بندہ اٹھ کے انہوں نے سمجھا رہا ہوندا ہے, جس کو آنے کا پتہ نہیں ہوتا. جب حضور کی شان کی بات آئے نا تو پھر کھل کھلا کے دلائل قرآنیہ سے بات کرنی چاہیے. چلو اس سے بھی اگلی بات بتا دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے آپ حضرات کا. آپ بتائیں سارے حضرات, حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتاؤ سارے بولو. ان میں تو بشریت نہیں ہے نا, وہ تو پیدا ہی نور سے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ ہماری غذا روٹی کھانا دانا یہ سب کچھ ہے. فرشتے روٹیاں نہیں کھاتے ہیں, یاد رکھ لیں. ان کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں, ان کی غذا مکمل ہوتی رہتی ہے. ان کی یہی غذا ہے, یہ یاد رکھ لیں آپ. اچھا وہ نور ہے کا بالکل نور ہے. تو میں نے کہا اگر میں قرآن سے دکھا دوں کہ وہ نور جس کو تو نور کہتا ہے مان گیا ہے, اگر وہ بھی بشر بن جائے, دیکھو یہ مسئلہ حل کرنا ہے, ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کو تو ہم سمجھا سکتے ہیں نا. کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں بھائی جبرائیل نور ہے تو بشر کہاں؟ میں نے کہا اٹھا 16واں پارہ اور اس کے اندر آپ سورہ مریم کے 2 رکوع کی تلاوت کریں. جب وہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے تھے, اللہ فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, اس وقت جبرائیل نور بن کے نہیں بشر بن کے آیا تھا. تو میں نے کہا جو اصلی نور ہے اگر وہ بشر بن کے آ جائے تو کوئی مولوی وہ تڑفا نہیں ہے, اس کی نبض نہیں پھڑکی ہے کہ نور بشر کیسے اکٹھا ہو گیا. اکھے نہیں, وہ تو رب نے طاقت دی تھی. میں کیا مر رہے ہیں, جیڑا رب جبرائیل نو طاقت دے سکدا محمد عربی نو طاقت نہیں دے سکدا. توجہ ہے دوستان عزیز, بات دور نہ چلی جائے, یہ مسئلہ کلیئر کرنا ضروری تھا آپ کے سامنے, کیونکہ ہر جمعے میں کہیں نہ کہیں نئے چہرے بیٹھے ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کی تشنگی باقی نہ رہ جائے, وہ یہاں سے خالی اپنے ذہنوں میں سوال نہ لے کے جائیں, بلکہ سوال کلیئر ہونا چاہیے. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے, اب جس نے روشنی حاصل کرنی ہے وہ کر سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ رب العزت نے یہ 2 صفات 2 کمالات عطا فرمائے, لیکن آپ پر جو وہ تھوڑا اثر ظاہر ہوا تھا, وہ جو میں بات کہہ رہا تھا, یہودیوں نے جو منتر شنتر پڑھے تھے وہ اس لیے تھا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کمالات کے باوجود ہیں بشر, پر عام نہیں, نوری بشر.